السلام علیکم دوستو، ایران کا اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل نے بھی ایران پر حملہ کر دیا۔ It was the US that confirmed the drone attack was carried out by Israel, saying the Biden administration was warned on Thursday an attack was imminent, but were assured that Iran's nuclear facilities would not be damaged. جہاں ایران نے اسرائیل پر 300 میزائلز اور ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا، وہاں اسرائیل نے صرف 3 ڈرونز کے ساتھ ایران کے شہر اصفہان پر حملہ کیا، جسے ایرانین میڈیا نے یوں رپورٹ کیا کہ اصفہان شہر کے پاس کچھ دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ اصفہان ایران کا وہ شہر ہے جو کہ اس کے نیوکلیر فیسلٹی اور سائنس ٹیکنالوجی کا مرکز ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نیوکلیر فیسلٹیز کے قریب آرمی بیس پر صبح دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایران اصفہان کی طرف آنے والے سارے فلائٹس کو سسپینڈ کر دیتی ہے اور اپنی ایئر ڈیفنس کے ذریعے 3 اسرائیلی ڈرونز کو ہٹ کر کے گرا دیتی ہے، اور پھر صبح کے 7 بجے امریکہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر یہ حملہ کیا۔ لیکن اب یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہ کسی میزائل سے کیا اور نہ کسی ایئر سٹرائک سے، جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا، بلکہ اسرائیل نے 3 ڈرونز کو ایسے ایران کے اندر بھیجا جیسا کہ وہ ٹھیلنے نکلے ہو، اور یہ بس کچھ ثبوت چھوڑنے آئے تھے کہ اسرائیل پوری دنیا کو بتا سکے کہ میں واقعی حملہ کر کے اور اپنا بدلہ لے کر واپس آ رہا ہوں۔ امریکہ نے سب سے پہلے اس خبر کی تصدیق کی اور بی بی سی نے اسے کنفرم کیا کہ اسرائیل نے اصفہان پر اٹیک کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے بھی اسے بنا تصدیق کے رپورٹ کر دیا کہ دراصل ایران پر بہت ہی بڑا حملہ ہو گیا ہے، اور ویوز کے لیے وہی جھوٹے سنسنی خیز تمبنیل بنا کر لوگوں سے ویوز لے رہے ہیں۔ اب اس معاملے میں اگر ایران سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ ایران پر کوئی حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ مشکوک ڈرونز تھے جو ایران کے اندر گھسے تھے اور انہیں مار کر گرا دیا گیا، جس میں ایران کا اس کے اندر کوئی مالی یا جانی نقصان نہ ہوا، اور یہ اسرائیل چاہتا بھی تھا کہ ایران کا کوئی جانی نقصان نہ ہوئے، کیونکہ ایران نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تو اس نے صاف بتا دیا کہ اگر اس حملے کے بعد اسرائیل جوابی حملہ کرتا ہے تو پھر وہ ایران کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ پھر ایران رکنے والا نہیں ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اسرائیل نے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ حملہ کیا۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل نے خود بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ اس نے ایران پر حملہ کیا، بلکہ امریکہ اس بات کی وکالت کر رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ ایران پر کیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایران سے پہلے حماس اور حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر میزائلز اور راکٹس کے ذریعے اسرائیل پر حملے کیے، لیکن جب انہیں پتا ہے کہ اسرائیل ان کے راکٹس ہوا میں ہی تباہ کر دے گا اور نہ ہی ان راکٹس نے اسرائیل میں کوئی نقصان کرنا ہے، تو اتنا پیسہ لگا کر یہ بار بار ایئر سٹرائکس کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کا جواب بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ دراصل ایرانین انجینئرز راکٹس بنانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور اتنے سستے راکٹس بناتے ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے سستے راکٹس بنا سکے۔ ایران جو راکٹس بناتے ہیں ان پر کچھ ڈالرز کا خرچ آتا ہے، لیکن اسرائیلی ایئر ڈوم کو ایک راکٹ تباہ کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کا راکٹ چلانا ہوتا ہے۔ ایران کی طرف سے حال ہی میں جو راکٹس کے ذریعے حملہ کیا گیا اس کی کاسٹ تقریباً 100 سے 2 ملین ڈالرز بنتے تھے، لیکن ایک اسرائیلی ایئر ڈوم کے راکٹ کی پرائس ہی 1.5 سے 2 ملین کے قریب بنتی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک تو اسرائیل کو اپنے آپ کو بچانے کا سٹریس اور دوسرا بینک اکاؤنٹ خالی ہونے کا سٹریس، تو ایسے میں وہ کیسے کسی وار کے لیے تیار ہو سکتا ہے، یا پھر ایران سے جنگ چھیڑ کر وہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ دوستو، آپ اس تنازع کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔